أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں وہ چکا چوند کا دور ہے. اس چکا چوند نے ہمیں اپنے مالک سے دور کر دیا اور ہمیں یہ بھلا دیا کہ ہم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور ہم نے اس کے بعد اپنی مولا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, وہاں پہنچنا ہے. اور ہم یقیناً بڑی بھول میں ہیں اور بے خبر ہے کہ ہم کس راہ کی طرف جا رہے ہیں. دنیا کی ذلت و رسوائی اور دنیا کی چکا چوند نے ہمیں اپنے رسول سے, ہمیں اپنے مولا سے, قرآن سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے, صحابہ کی سیرت سے, اولیاء کی سیرت سے ہمیں بڑا دور کر دیا اور ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ایک دن بلاوا آنے والا ہے اور ایک دن ہمیں طلب کیا جانے والا ہے. ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور جتنے بھی ہمارے دولت قدے ہیں, عیش قدے ہیں اور ہماری تجارتیں ہیں اور ہمارے منصب ہیں اور ہمارے عہدے ہیں اور مال و دولت اور یہ زیب و زینت دنیا اور یہ حرص و ہوس دنیا جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا, جس نے ہمیں مالا اعلیٰ کی لذتیں بھلا دی, مالا اعلیٰ کی حلاوتیں بھلا دی, محبوب الہی کی قربتیں بھلا دی اور وہ وقت وہ لمحہ بھلا دیا کہ ایک دن پلٹ کر قبر میں جانا ہے اور ہم نے بیتی ہوئی زندگی کا حساب دینا ہے اور پھر ایک دن دیدار کا آنا ہے. اگلی دنیا کے, آخرت کے, محشر کے, حضور کی بارگاہ میں حاضری کے, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے سارے معاملات سب کچھ ہم بھول گئے اور ہم نے یہاں پہ رہنے پر اپنے نفس کو, اپنے آپ کو راضی کر لیا اور ہم راضی پر رضا ہیں کہ ہم نے بس یہیں پہ رہنا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ ہماری جو حالت تھی کہ جہاں فرشتے بھی سر پر سجود تھے, جہاں فرشتے صف در صف, قطار در قطار, گلی کوچوں میں ہمیں مصافحہ اور دیدار کرنے کے لیے بےتاب کھڑے رہتے ہیں, ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم یہاں پر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم پاک پر بان ہوتے ہیں, بان, اس کے نشان پڑ گئے تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا کوئی نرم و گداز بستر نہ بنا دیں؟ تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انا مسافر ہوں، میں مسافر ہوں، اور میرا قیام اس دنیا میں ایسا ہے کہ جیسے ایک مسافر آئے، کچھ دیر کے لیے اپنے جسم کو سستا لے اور پھر اپنے سفر کی طرف روانہ ہوا۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ میں مسافر ہوں، تو پھر ہم کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ بس اب چاہتے یہ ہیں کہ اگر اس دنیا میں ایسے اعمال کر لیے جائیں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور ہم پھر اپنے وطن کو لوٹ جائیں کہ جس وطن سے ہم آئے ہیں، یہ ہمارا پردیس ہے، وہ ہمارا دیس ہے۔ مومن کے لیے یہ دنیا ایک قید خانہ ہے۔ دنیا، اب دنیا سجن المؤمن، حدیثی بات ہے، حضور نے فرمایا یہ دنیا جو ہے یہ مومن کا قید خانہ ہے، اور قید خانے میں جب پرندہ آپ بڑا خوبصورت اس کو آپ اچھا کھانا بھی دیں، اس کو پانی بھی دیں، اس کا خیال بھی کریں، اس کی سردی کا، اس کی گرمی کا، تو وہ ہے تو پنجرے میں بند، پنجرے میں بند ہے۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ کب یہ پنجرا ٹوٹے تو میں اپنے دوسرے ہم جنس پرندوں کے ساتھ ہواؤں اور فضاؤں میں تیرنا شروع کروں۔ تو وہ پنجرا توڑنے کی، ٹوٹنے کی ہر وقت اسی تمنا میں رہتا ہے پرندہ۔ اسی طرح ہماری روح کا بھی ایک پرندہ ہے جسے علامہ اقبال نے کہا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو یہ روح کا جو پرندہ ہے یہ بھی ہر وقت اس قفس میں، قفس اس کو کہتے ہیں قفس عنصری، یہ قفس عنصری میں ہر وقت پھڑپڑاتا رہتا ہے کہ کب یہ موت کا وقت آئے اور یہ پنجرا ٹوٹے، اور پھر میں اپنے دوسرے کہیں نبیوں کی روحیں ہوں، کہیں شہداء کی روحیں ہوں، کہیں اولیاء کی روحیں ہوں، کہیں اتقیاء کی روحیں ہوں، میں یہاں کہاں پر آ کر پھنس گیا۔ وہ ہر وقت پھڑپڑاتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے، مقیم کی طرح نہیں، مقیم کی طرح نہیں۔ تو جو مسافر ہوتا ہے اس کے لباسات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ مسافر ہوتا ہے اس کو اپنے نہ پہننے کا فکر ہوتا ہے، نہ آنے جانے کا فکر ہوتا ہے، گرد بھی اس کو لگتی ہے، تکلیفیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، دکھ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ جو دکھ آتے ہیں، یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ جو مصائب میں الجھا دیے جاتے ہیں ہم، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ مسافر ہیں، ہم مسافر ہیں۔ بس ایمان والے پر مصیبتیں نہ آئیں تو ایمان کی آزمائش کیسے ہوگی؟ تکلیفیں نہیں آئیں گی تو آزمائش کیسے ہوگی؟ آپ کو دے کر چھین لیا جائے گا، اور اگر ہر وقت لینا ہی لینا ہے تو پھر آزمائش تو نہ ہوئی۔ تو آزمائش جس پر جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے۔ کبھی رزق کی آزمائش، کبھی اولاد کی آزمائش، کبھی ماں باپ کی آزمائش، کبھی بیٹیوں کی آزمائش، کہیں انسان کے اندر مال و دولت کی آزمائش ہے۔ تو یہ ساری کی ساری آزمائشیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کو میں زمین سے اٹھا کر جنت کی طرف لے جاؤں۔ آزمائش ہے۔ آدم علیہ السلام پر بھی آزمائش ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو بھیجا، پہلے کہا کہ اس درخت سے پھل نہیں کھانا، ٹھیک ہے باری تعالیٰ نہیں کھاتے، پھر پھل کھا لیا۔ وہ پھل کھایا کیوں تھا؟ اس لیے کہ شیطان نے یہ کہا کہ اگر اس درخت سے پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، نکالے نہیں جائیں گے۔ اب آدم علیہ السلام، آدمی تو دیکھیں نا ہے تو بولا والا، تو شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، بہکان میں ہم آ نہیں جاتے شیطان کے بہکاوے میں۔ تو آدم علیہ السلام نے بس وہ جو اللہ کی قربت کی بات سن کہ یار ہما وقت اللہ کے قرب میں رہوں گا، اس کے نزدیک رہوں گا، کبھی جنت تو ہے ہی اللہ کے قرب کی جگہ۔ جب ہمیشہ جنت میں رہنے کی بات سنی تو بے دہانی اور بے خیالی میں پھل کھا بیٹھے۔ اب جب پھل کھا لیا تو اللہ پاک نے تو جنت سے زمین پر اتارا اور فرمایا آدم اتار تو رہا ہوں مگر واپسی کے لیے راستہ یہ ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اس طرح کی ایک اپلیکیشن لکھو اور میری بارگاہ میں پیش کر دو. بس 309 سال تک آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا کی صدائیں دی اور شرم اور حیا کے مارے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر نہیں دیکھا. 309 سال تک روتے رہے آدم علیہ السلام. اور جب اللہ پاک نے کہا نا کہ اس طرح کی درخواست دے کر آپ بھیج دیں گے تو میں قبول کروں گا، میں قبول کروں گا. اب آدم کو اگر جنت میں رکھتا تو جنت میں رونا دھونا تو تھا نہیں، آزمائشیں تو تھی نہیں، وہاں تو نعمتیں تھیں، لذتیں تھیں، آرام تھا، سکون تھا، مگر خدا کو پسند کچھ اور تھا، کچھ اور تھا. اس لیے کہ جنت میں رہتے تو ندامت نہ ملتی، جنت میں رہتے تو خشیت اور خوف نہ ملتا، جنت میں رہتے تو شرمندگی نہ آتی، اور اگر شرمندگی نہ آتی تو بندگی کو شباب نہ ملتا، اور بندگی کو حسن نہ ملتا. بندگی کو حسن ملتا ہے شرمندگی سے، اور شرمندگی پیدا ہوتی ہے احساس خطا سے، اسی سے پھر خوف، خشیت، توبہ جنم لیتی ہے. بس اس راستے پر ڈالنا مقصود تھا، آزمائش ڈال دی. 309 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، شرم سے سر نہیں اٹھایا آسمان کی طرف. ایک دن اللہ نے خود ہی خیال پیدا کر دیا کہ اب اپنا چہرہ تو دکھا، چہرہ تو دکھا. بس آدم علیہ السلام نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا نظر آیا. وہ خیال ہو کر چلا ہو یہ وہ ہستی ہے کہ جب اللہ نے مجھے تخلیق کیا تھا تو میں نے عرش کے پایوں پر اور عالم ملکوت پر جدھر جدھر دیکھا اس نام کو رب کے نام کے ساتھ لٹھی جڑا ہوا دیکھا. بس عرض کر بیٹھے مولا اس محمد کے طفیل مجھے بخش دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. اچھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی، اب نام بھی محمد کا کام آیا تو دل میں محبت پیدا ہوئی نا، تو کہے مولا اس نام کے طفیل مجھے بخش دے. اللہ پاک نے فرمایا اچھا بخش تو دیتا ہوں، بخش تو دیتا ہوں، مگر بتا تو نے پہچانا کیسے؟ کیف عرفت، تو نے پہچانا کیسے؟ تو عرض کرنے لگے باری تعالیٰ جب تو نے مجھے تخلیق کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہر جگہ تیرے نام کے ساتھ بس ایک ہی نام تھا اور وہ محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے پتہ چل گیا یہ بڑا ہی پیارا ہے کہ جس کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے. تو پھر میں نے کہا کیوں نہ اسی کا واسطہ دوں، تو بس اسی کا واسطہ دیا. تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا اب کیا چاہتا ہے؟ اب یہ چاہتا ہوں کہ اس کو میرا بیٹا بنا دے. آدم علیہ السلام نے کیا عرض کی؟ اس کو میرا بیٹا بنا دے، یعنی جب بھی یہ میری بات کرے تو مجھے اپنا باپ کہہ کر کرے. یہی خواہش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی کہ مولا جب تیرا نبی آئے اور اپنے صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہو تو پھر جب بھی ابراہیم کی بات کرے تو یوں کہے کہ میرے باپ ابراہیم کی یہ بات. تو باری تعالیٰ چاہتا یہ ہوں. تو پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد رکھی کہ تو محمد کا باپ ہے. اے آدم ہے تو اس کا باپ، مگر حالت یہ ہے کہ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو اے آدم تو بھی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان مل گئی. تو اصل میں بتانا یہ مقصود تھا کہ آپ آدم کو دیکھیں تو آزمائشوں سے گزرے، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو آزمائشوں سے گزرے، ساری زندگی آزمائشوں، وطن تک چھوڑنے پڑے. کون سا نوح علیہ السلام کو دیکھیں 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، صرف تبلیغ کا عرصہ ہے اور آپ کی عمر مبارک ہے 1400 سال، تو 950 سال تبلیغ کرتے رہے. اسی نوح علیہ السلام سے پوچھا بتائیں اتنی عمر گزاری ہے آپ نے 1400 سال، 1300-1400 سال، تو بتائیں کیسا پایا؟ انہوں نے کہا ساری عمر ایسا لگا کہ جیسے ایک کمرہ ہو اور اس کے 2 دروازے ہیں، بس ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے گزر گیا. بس 1400 سال میرے نزدیک ایسے ہی ہیں.
تو ہم کتنا جی لیں گے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، بالآخر جانا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، آپ آئے اپنی مرضی سے ہیں؟ بولے آپ نے کہا بھی میں لڑکی پیدا ہو جاؤں؟ نہیں، نہ آئے اپنی مرضی سے ہیں، نہ ہی مرد اپنی مرضی سے بنے، اور نہ ہی یہاں پر رہیں گے اپنی مرضی سے۔ اور جب موت آئے گی تو وہ بھی آپ سے پوچھ کر نہیں آئے گی کہ بھئی اس کو کس سے ہیپاٹائٹس سی سے مارنا ہے، کینسر سے مارنا ہے، ایکسیڈنٹ میں مارنا ہے، جہاز سے گرا کے مارنا ہے، کیسے مارنا ہے۔ مگر ہر وقت خوف رہتا ہے موت کا کہ موت آنی ہے، اب کیسے آنی ہے اس کی خبر کسی کو نہیں۔ ہاں اگر سجدے میں آئے تو پھر موت کیا مزے کی موت ہے۔ اگر مسجد میں آئے، اللہ کی بات کرتے ہوئے آئے، اللہ رسول کی بات کرتے ہوئے اگر موت آئے تو پھر کیا ہی موت ہے۔ بھئی نہ آئے اپنی مرضی سے ہے، نہ جانا اپنی مرضی سے ہے، تو بیچ کا کام سارا اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، دولت اپنی مرضی سے سمیٹنا چاہتے ہیں، بنگلے اپنی مرضی سے بنانا چاہتے ہیں۔ آنے والی نسلوں کو بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ میرے خزانے میں پیسہ کتنا ہے، افضل بھائی پیسہ کتنا ہے۔ وہ جا کر وزیر دیکھ کر آیا خزانے میں، اس نے کہا بادشاہ مبارک ہو، 7 نسلیں بھی اگر کھائے گی تو مرے گی، بھوکی نہیں مرتی۔ تو بادشاہ رونا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ روتے کیوں ہے بادشاہ سلامت؟ اس نے کہا کہ میری 8ویں نسل کا کیا بنے گا؟ میری یعنی ہم 7 نسلوں کے لیے نہیں کما رہے، وہ تو ہے ہمارے پاس، ہم 8ویں نسل کے لیے سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا۔ ہاں اولاد کے لیے سوچنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جایا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ دوسروں کے دروازوں پر جا کر مشغول اور بھیک مانگتے رہے، کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاؤ۔ تو آج ہم نے یہاں پر مسافروں کی طرح رہنا ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم مقیم نہیں ہیں، مسافر ہیں، کچھ لوازمات ہوتے ہیں مسافروں کے، اس طریقے سے جب آپ رہیں گے اللہ کے احکامات کے مطابق تو انشاءاللہ زندگی بہت اچھی گزرے گی، بہت اچھی گزرے گی آپ کی۔ ہم بڑا دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر ہماری بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک ایک گھر میں 4 5 بیٹیاں بھی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہر وقت ہمیں یہ خواہش رہتی ہے کہ مولا ہمیں بیٹا دے۔ ہے نا ہماری سوسائٹی میں جس کے 5 بیٹیاں ہیں وہ ہمیشہ افسردہ دکھائی دے گا، خوش دکھائی نہیں دے گا، اس کے چہرے پر ہمیشہ پریشانی کے آثار ہوں گے، جیسے پتہ نہیں اس کی زندگی مرجھا گئی، غمزدہ ہو گئی، ختم ہو گئی زندگی۔ اور جس کے 4 5 بیٹے ہوں وہ اتراتا پھرتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی چیز کی نفی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کی ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ تو اس کا چہرہ کیسا ہو جاتا ہے؟ مرجھا جاتا ہے، سیاہی چھا جاتی ہے اس کے چہرے پر، افسردہ ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غمزدہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور جو بیٹی کی خوشخبری اللہ نے دی، اللہ خوشخبری کہہ رہا ہے، اللہ بیٹی کی خوشخبری کہہ رہا ہے۔ اب جب خوشخبری بیٹی کی دے دی پھر کیا کرتا ہے؟ اپنی ذلت اور رسوائی کے سبب سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے، اپنی سوسائٹی سے چھپتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اب وہ یہ سوچتا ہے أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ کہ ذلت و رسوائی کے ساتھ اس بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ لوں پالنے کے لیے، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یہ زمین کو کھولوں، اس کا سینہ چیر کر اپنی بیٹی کو اس میں زندہ درگور کر دفن کر۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا فیصلہ ہے اس کا۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ یہ کب کی بات ہے؟ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، وہ جہالت کا زمانہ تھا جہاں پر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے اپنی جبینیں نیاز خم کرتے تھے،
وحدت نبی ابراہیمی میں بت پرستی کرتے تھے، ایک ظلم کا بازار تھا جو بند کر رکھا تھا، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے تھے، بیٹوں کو قتل کرتے تھے، معیشت کی وجہ سے 3 وجوہات تھی قتل کرنے کی. کتنی؟ 3. ایسا نہیں کہ صرف بیٹیوں کو کرتے تھے، بیٹیوں کو کرتے تھے معاشرتی جو ذلت و رسوائی تھی اپنی سوسائٹی کی، اس سوسائٹی کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے کہ بیٹیاں بڑی ہوں گی، جوان ہوں گی، ایسا نہ ہو ذلت کی وجہ بنے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں داماد آ جائیں، دامادوں کی عزت کرنی پڑے. یہ عزت کرنا ان کو گوارا نہیں تھا. یہ بڑے بڑے جو وڈیرے ہوتے تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کسی کے سامنے ہم بیٹی دے کر ہماری ناک کٹ جائے گی. بس ایک تھا سوسائٹی وجہ، ایک تھا مذہب، کہ بتوں کے سامنے منتیں مانتے تھے کہ اگر ہمیں اتنے بیٹے مل گئے تو ایک بیٹا ہم نظر کر دیں گے، قتل کر دیں گے، بتوں کے سامنے ذبح کر دیں گے. اب دیکھیں نا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور آپ تھوڑے سے جوان ہوئے تو حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، اور 10 میں سے 10ویں بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب ان کو منت مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہوئے، جوان ہوئے، اور میرے 10 تو والوں بنے تو میں ایک بیٹا نظر کر دوں گا، بتوں کی نظر کر دوں گا، اللہ کی نظر کی جو بھی تھا. تو مذہبی رسومات تھی، نظر مانی جاتی تھی. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے، مگر 100 اونٹوں کے عوض حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچا لیا گیا. یہ میں نے آپ کو واقعہ سارا بیان کیا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح وہاں پہ رسوم تھی، رواج تھا کہ بیٹوں کی نظر ماننا. یہ مذہبی قتل تھا جو بیٹوں کا کیا جاتا تھا، بیٹیوں کا کیا جاتا تھا. اسی طرح معاشی طور پر جو لوگ کمزور ہوتے تھے انہیں یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا کہ اگر بچے بڑے ہو گئے، آج ہم 2 ہیں میاں بیوی، بچے ہوں گے تو 3 ہوں گے، تو 4 ہوں گے، تو 5 ہوں گے، ان کے کھلانے پلانے کا بندوبست کیسے ہوگا؟ تو اس وجہ سے بھی اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے. اب بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا یہ عام سی بات تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں آپ تشریف لائے، اور معاشرہ کیسا تھا؟ باپ کی انگلی پکڑتے تو بازار مارکیٹ میں لے کر جاتے، باپ کا ریٹ لگوایا کرتے تھے، اور ریٹ جو اچھا لگتا باپ کو بیچ دیا کرتے تھے. وہ غلامی کا دور تھا. ماں کو پوچھتا تیری ماں کون ہے؟ فلاں کی لونڈی ہے. تیرا باپ بڑا فلاں کا غلام ہے. تیری بیٹی فلاں کی لونڈی ہے، بیٹا فلاں کا غلام ہے. یہ غلامیت اور یہ غلامی کی زندگی کو نجات دینے کے لیے زندگی کی شارہ پر لانے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا ہے. میرے آقا تشریف نہ لاتے آج لوگ اپنے باپ کو منڈیوں میں بیچنے کے لیے چلے جاتے ہیں. آج ان کے بچوں کی غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں. یہ حضور ہے، کرم نواز ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا. یہ اللہ کا احسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت بڑی ہی بابرکت ہے. حدیث پاک میں فرمایا وہ عورت بڑی بابرکت ہے کہ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو. کیا فرمایا؟ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو وہ بڑی بابرکت ہے. اور فرمایا کہ جس کے اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دی، 3 بیٹیاں، اور تینوں بیٹیوں کی انہوں نے تربیت کی، پرورش کی، اچھی پرورش. پھر وہ بیٹیاں انتقال کر گئیں، یا پھر ان کا نکاح کہیں ہو گیا، یا وہ اس گھر سے دوسرے گھر میں چلی گئی. اور جب تک وہ باپ کے گھر تھی، اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کو جوان کیا. فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ میری 2 انگلیاں میرے ساتھ. حضور نے اشارہ کیا، یہ دیکھیں حضور نے فرمایا اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور 3 بیٹیوں کی پرورش کر کے جوان کیا. صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا 2 بیٹیوں والا بھی میرے ساتھ ایسے ہوگا.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ایک بیٹی ہو، فرمایا ارے خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جس کی ایک بیٹی ہو، ایک بیٹی کی اس نے اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم و تربیت کی، اس کو کہیں بیاہ دیا یا اس کا انتقال ہو گیا، فرمایا قیامت کے دن نبی جہاں پر میری صف میں ہوں گے، فرمایا وہ بندہ بھی میرے ساتھ ہوگا وہ اپنی بیٹی کی پرورش کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دیا۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک خاتون آئی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اما عائشہ نے خوش ہو کر، جیسے بچوں کو ٹافیاں دیتے ہیں تو حضرت اما عائشہ نے کھجوریں دی، یہ بھی ٹافی ہے، اما عائشہ ٹافی کھجوریں دی۔ ایک کھجور اس نے پکڑی اپنی ایک بیٹی کو، دوسری پکڑی دوسری بیٹی کو، ایک کھجور کھانے لگی، ابھی منہ میں تھی کہ بیٹی نے مانگی، ادھر مانگی تو ادھر طرف اٹھی کہ اماں مجھے بھی دو۔ ماں نے اس کے 2 حصے کیے، آدھا ایک بیٹی کے منہ میں ڈالا اور آدھا کھجور کا ٹکڑا دوسری بیٹی کے منہ میں ڈالا۔ اماں عائشہ رو پڑی، یہ منظر دیکھ کر رو پڑی کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آج مصطفیٰ کے زمانہ اقدس کے اندر اپنے منہ میں لقمے نہیں ڈالتے مگر توڑ توڑ کر اپنے بچوں کو بچیوں کو کھلا رہے ہیں، خوش ہو گئے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنایا اما عائشہ نے تو حضور نے فرمایا اے عائشہ جا اس کو خوشخبری دے دے کہ وہ عورت دنیا میں تو رہتی ہے مگر جنت اس پر واجب ہو چکی ہے، جنت اس پر واجب ہو چکی ہے۔ فرمایا یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، بیٹیاں جن کو پیدا ہوتے تم سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، مصیبت گلے پڑ گئی، یہ تو سسرال کی، اور یار جتنے دن آپ کے گھر میں رہتی ہیں اتنا تو پیار دے دو نا۔ باپ کے گھر جو بیٹی گالی نہیں سنتی، سسرال میں وہ سنتی ہے۔ اس نے ساری زندگی گالی نہیں سنی ہوتی مگر سسرال میں سنتی ہے۔ اس نے کبھی مار نہیں کھائی باپ سے مگر سسرال میں مار کھاتی ہے۔ اس کو نہیں پتا باپ کے گھر کے میری اوقات کیا ہے، سسرال والے اس کی اوقات یاد کرواتے ہیں۔ اس کو نہیں پتا کہ کبھی ساری زندگی مجھے توے پر کھڑے ہو کر روٹیاں بنانی پڑیں گی، کبھی میرے لیے چھٹی کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، گھر میں باپ کے گھر نہیں ہوتا، سسرال میں ہوتا ہے۔ اس کو تکلیف ٹارچر کیا جاتا، مرے ہوئے باپ کے تانے دیے جاتے، مری ہوئی ماں کے تانے دیے جاتے، اس کو اچھا لباس نہیں دیا جاتا، اسی گھر میں اپنی بہنوں کو لباس بھی دیتے، عزت بھی دیتے، کھانے کو بھی دیتے، مگر جب دوسرے گھر کی بیٹی آئے اور اپنی بیوی بن کر اور تمہارے بچوں کی ماں بن کر رہے مگر اس کے باوجود بھی اس کو کبھی خوشی کے کبھی دو بول نہیں بولے جاتے۔ حضور نے فرمایا یہ بیویاں تمہیں امانت کے طور پر دی گئی ہے، قیامت کے دن ان امانتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، آپ اپنی بہو کو بیٹی کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کے سر پر دست شفقت کیوں نہیں رکھتے؟ اس کو اچھا لباس کیوں نہیں دیتے؟ جس طرح اپنی بیٹیوں کو بیٹیاں سمجھتے ہیں، بہو بھی کسی کی بیٹی نہیں، وہ آپ کی بیٹی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضور کی بیٹی ہے۔ حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کبھی ہم نے سوچا؟ ہاں ہمارے میں بہت سارے ایسے بھی ہیں خوش نصیب کہ جن کی بیٹیاں اپنے سسرال میں سے جب آتی ہیں تو آپ دیکھیں باپ کتنی عزت دیتا، اٹھ کر کھڑا ہوگا، اس کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوگا اس کو پکڑ لے گا، عزت دیتا ہے نا عزت۔ کبھی بھی بہن آپ جتنا مرضی بوجھ ہو، آپ بڑے عزت والے ہو، بڑے چودھری ہو، مگر جب بیٹی اپنے سسرال جا رہی ہوتی ہے تو اس کا سامان آپ دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں۔ آپ بڑے مفتی ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، مگر جب آپ اپنی بیٹی کو سسرال کی طرف چھوڑنے جاتے ہیں تو اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ اٹھاتے ہیں نا بوجھ، کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ ہماری بیٹی ہے، یہ عزت ہے۔ یہ عزت کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو عزت دے رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب آپ گھر میں داخل ہوتی حضور اپنی نشست چھوڑ دیتے، ضروری کام چھوڑ دیتے اور اٹھ کر بیٹی فاطمہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے، ہاتھ پکڑ کر چومتے اور اپنی آنکھوں کو لگایا کرتے۔ اور حضور جس جگہ پر آپ خود تشریف فرما ہوتے سیدہ کائنات کو اس جگہ پر بٹھایا کرتے تھے اپنی نشست پر۔ بیٹی کی اتنی عزت، اتنی تکریم ہوتی، اور پھر سیدہ کائنات کو بھی کمال کر دیا۔
جب حضور سیدہ کائنات کے گھر جاتے تو سیدہ کائنات بھی اٹھ کر حضور کے دست اقدس پر بوسہ دیتی، اپنی آنکھوں پر لگاتی، اور پھر جس نشست پر خود تشریف فرما ہوتی وہاں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بٹھایا جاتا۔ بیٹے مانگنا بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے حجرے میں بیٹا مانگا۔ بیٹا مانگنا اچھی بات ہے، مگر بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یاد رکھنا، بیٹی اور بیٹے میں اور آپ کی 5 اولادیں، خدا اسلام کیا بتاتا ہے؟ اسلام بتاتا ہے کسی بچے میں کوئی فرق نہ رکھو، چاہے کوئی ذہین ہے یا کوئی کند ذہین ہے، کوئی فرما بردار ہے کوئی نافرمان ہے، مگر تمہارا کام یہ کسی بچے میں کوئی فرق نہ رکھنا۔ ایک صحابی تھے، بیمار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے چلے گئے۔ حضور نے جب عیادت کی کہ بیمار ہے اللہ پاک تجھے صحت دے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو گواہ بناؤں کہ فلاں جو سب سے بہتر گھوڑے، جو سب سے بہترین مال ہے، میں اپنے فلاں بیٹے کو دیتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے دوسرے بچوں کو بھی یہی دیتا ہے؟ نہیں۔ حضور جلال میں آ گئے، فرمایا ظلم کے کاموں میں مجھے گواہ بناتے ہو؟ خبردار، جو تو اپنے ایک بیٹے کے لیے اچھا رکھتا ہے تو باقی بیٹوں کے لیے بھی اچھا رکھتا ہے۔ صرف وراثت کے اندر آپ دیکھ لیں، ایک تو یہ کچھ نہیں آتا جو ایک حصہ بیٹی کا ہے اور 2 حصے بیٹے کے، ایک حصہ بیٹی کا 2 حصے بیٹے، بھائی وہ بھی غصب کر جاتے ہیں، غصب کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہمارے محلے میں ایک خاتون تھی، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس نے کیا کیا، اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کے گھر لے گئی۔ اب جائیداد تھی، چھوڑ کر گیا تھا اس کا خانہ، اچھی خاصی جائیداد تھی، گھر کا پورا ڈبل سٹوری، غالباً 5-6 مرلے کا گھر تھا۔ بھائیوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تو اس گھر میں نہ رہے تو ہمارے گھر میں رہے، وہ گھر بیچ دے۔ اب وہ جو بیچا تو کہا کہ ہم کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں، جو پروفٹ آئے وہ آپ کو دے دیا کریں گے مہینے بعد، آپ اس کو سیل کر لینا، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اس نے ایسے کیا، گھر بیچ دیا، پیسہ جو تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ انویسٹ کر لیا۔ کچھ عرصہ گزرا، بہن بھی فوت ہو گئی۔ جب بچوں نے اپنا حق مانگا تو انہوں نے کہا تو سارا لاس ہو گیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو بہنوں کا حصہ غصب کرنا یہ ہمارا شعار ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک صحابی تھے، پریشانی آ گئی معاشی طور پر، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، معاشی طور پر بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنا گھوڑا لیا، مارکیٹ میں چلے گئے بیچنے کے لیے۔ جب بیچا تو گھوڑے کی قیمت تھی 1000 درہم۔ کتنی تھی؟ عربی گھوڑے تھے، 1000 درہم۔ انہوں نے مارکیٹ میں اس کا ریٹ لگایا 500 درہم۔ ایک صحابی آئے خریدنے کے لیے، انہوں نے کہا یہ تو 700 درہم کا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں 700 کا ہے۔ تو پھر 700 کا دے گا؟ ہاں 700 کا تھا، مانگ 500 رہے تھے مگر 700۔ اب 700 جب نکالا، اشرفیہ گنی، تو اس کے بعد کہا نہیں اس کی قیمت تو 1000 درہم ہے۔ انہوں نے کہا ہاں 1000 درہم ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو 500 کا کیوں بیچ رہا تھا؟ اس نے کہا یہ میری مجبوری تھی۔ یہ کیا تھی؟ مجبوری۔ تو وہ صحابی جو خریدار تھے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ منع فرمایا ہے کہ کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کم قیمت میں چیز نہ خریدو۔ ہم پراپرٹیاں بہت تلاش کرتے ہیں جب کسی کی مجبوری ہوتی ہے اور خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمیں تو وہ پراپرٹی بڑی سستی مل گئی، ہمیں تو وہ مکان بڑا سستا مل گیا، وہ موٹر سائیکل تھی، وہ بیچارہ اپنی قسطوں پر خرید کر جو بیچ رہے ہوتے ہیں وہ مجبور نہیں تو اور کیا ہے، موبائل خرید کر بیچ رہے مجبور نہیں تو اور کیا ہے۔ جس وقت آپ کم قیمت میں موبائل خرید رہے ہوتے ہیں یا موٹر سائیکل خرید رہے ہوتے ہیں یا گھر خرید رہے ہوتے ہیں، کیا تمہیں کبھی چہرہ مصطفیٰ نظر نہیں آیا؟ وہ یتیم بچے، وہ معلوم نہیں کتنی مجبوریاں ہیں، آپ کو کبھی نظر نہیں آیا ان کا خیال کہ یہاں کے پوچھ رہے کہ بھائی تیری مجبوری کیا ہے، تو کیوں بیچنا چاہتا ہے؟ لے تو مجبور نہ ہو، میں تیرا مسلمان بھائی، میں تیری مدد کرتا ہوں۔ مدد تو دور دور کوسوں دور تک نکل گئی، کوئی رشتہ دار پھر مانگنے کی بھی انتہا ہو گئی۔ وہ جو مجبور نہیں ہے وہ آپ پھیلا رہا،
اور جو مجبور ہے وہ گھر میں رو رہا ہے. یہ کس نے دیکھنا؟ یہ ہے دنیا کی چکا چوند، یہ ہے دنیا کی عیاشیاں، یہ ہے دنیا کی سہولتیں، یہ ہے نفس کی شہوتیں، یہ ہے مادی رغبتیں، جس نے ہمیں دور کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے. اب حیرانگی کی بات ہے، یہی سوشل میڈیا ہے، یہی سوشل میڈیا. وقت ہو چکا ہے، باتیں تو بڑی ہیں، باتیں بڑی کڑوی بھی ہوتی ہیں، باتیں بڑی کڑوی بھی ہوتی ہیں مگر کرنے والی ہوتی ہیں، کرنے والی ہوتی ہے. یہ سوشل میڈیا. اسی پر ایک خاتون ہے جو اپنے آپ کو ٹائٹل دے رکھا ہے صوفی ہونے کا، اور وہ جب بھی بات کرتی ہے اقبالیات کی بات کرتی ہے، علامہ اقبال کی بات کرتی ہے. اب پچھلے دنوں اس پہ میں نے دیکھا ایک کلپ فیس بک پہ، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ملا مولوی جس کا پاؤں خشک رہ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ تیری طہارت نامکمل ہے، تیری طہارت نامکمل ہے، لہذا اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے پاؤں نہ دھو لے. تو میں یہ کہتی ہوں، یعنی مصوبی بنی ہوئی تھی، وہ کہتی میں یہ کہتی ہوں کہ تو پاؤں دھونے کی بجائے اپنی نیت دھو، پاؤں کو چھوڑ. جبکہ یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ایک شخص آیا، اس نے وضو کیا، اس کا پاؤں خشک تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نماز نہیں تو جا دوبارہ وضو کرنے. دوبارہ گیا، پھر خشک تھا، پھر بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر جب اس نے اپنے گٹوں تک ٹخنوں سمیت جب اچھی طرح پاؤں دھوئے تو فرمایا ہاں اب ٹھیک ہے. بھئی جو حضور کی حدیث ہے ان کو اب انہوں نے رسول اللہ کی حدیث نہیں کہتے، بلکہ یہ مولوی کی بات ہے معاذ اللہ. کیونکہ رسول اللہ کی حدیث سنانے والا کون ہے؟ اب منبر پر بیٹھا مولوی. اب جتنی باتیں کی میں نے اپنی تو کی کوئی نہیں، میں نے کی اپنی بات، کوئی بات نہیں کی، یا میں نے سوسائٹی کی یا میں نے اللہ کی یا اللہ کے رسول کی. اب جس کو ناپسند ہے اللہ رسول کی باتیں وہ مجھ پر تھوپ دے گا کہ مولوی یوں کہتا ہے. دین مولوی کے لیے نہیں اترا، یاد رکھنا. مولوی صرف کنوے کرنے والا ہے، رسول اللہ کا میسج کنوے کرنے والا، اپنی طرف بلانے والا نہیں ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والا. آپ کو 10 باتیں سنتے ہیں، آپ کو 5 باتیں پسند نہیں ہے تو پھر اس میں میرا کیا قصور؟ آپ چھوڑ دیں، نہ مانے 5 باتیں، ایک ہی مان لیں. بس میں اتنا کہوں گا آج کے سورۃ المبارک میں وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، خدا را اپنی بیٹیوں کو، اور اگر آپ سسر ہیں تو اپنی بہوؤں کو، اگر ساس ہیں تو اپنی بہو کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھیں. خدا کی قسم آپ کے گھر میں رزق آپ کی بہوؤں کی وجہ سے آ رہا ہے، آپ کی بیٹیوں کی وجہ سے آ رہا ہے. اللہ پاک اگر آپ پر رحمت برساتا ہے تو بیٹیوں کی وجہ سے برساتا ہے. بیٹے کبھی ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں، مگر بیٹیاں جب باپ اس دنیا سے رخصت بھی ہوتا ہے تو پھوٹ پھوٹ کر رو کر اپنے ماں باپ کی دعائیں کرنے والے بیٹے نہیں ہوتے، بیٹیاں ہوتی ہیں. اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں آباد رکھے. وما علینا الا البلاغ.